नाज़रीन आदाब, 24 अगस्त 2022 मुताबिक 25 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। मुहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह को अदालत ने जमानत दे दी है। फौरी रिहाई का हुक्म सादिर किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। जमानत से कबल मुलजिम को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया था। तेलंगाना पुलिस ने उन्हें आज ही गिरफ्तार किया था और मुतनाज़े तबसरे के लिए पार्टी ने उन्हें मुअत्तल भी कर दिया। साथ ही बीजेपी ने उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। तेलंगाना असेंबली में गोशा महल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह को पार्टी की मरकजी तादीबी कमेटी सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने रुकन असेंबली से कहा कि वो अपने मुतनाज़े और काबिल एतराज रिमार्क्स पर अंदरून 10 दिन यानी 2 सितंबर तक जवाब दाखिल करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में मामले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे बदज़बान लोगों को लगाम दे, इस सिलसिले में मौसर कानून बनाए और पहले से जो कानून मौजूद है पूरी कुव्वत के साथ उसको नाफिज करे। वहीं जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने इस मामले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये मामला मुल्क के लिए भी रुस्वाकुन है और आलमी बदनामी का सबब है कि यहाँ पर बरसर इख्तिदार पार्टी के लोग ऐसी नापाक हरकतों को दोहरा रहे हैं। मौलाना मदनी ने इस सिलसिले में राजा सिंह की गिरफ्तारी और पार्टी की तरफ से तादीबी कार्रवाई को वक्त के तकाजों के मुताबिक बताया। सुप्रीम कोर्ट गुजरात के बिल्किस बानो केस में कसूरवारों को सजा में दी गई छूट के खिलाफ दायर PIL पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही वाली बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट अपर्णा भट्ट के खुसूसी तस्करे के दौरान जल्द समाअत की दरख्वास्त पर मंगल को इत्तेफाक किया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक बार फिर हुकूमत की तर्ज अमली पर सवाल उठाए हैं। गडकरी ने इतवार को एक प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत वक्त पर फैसले नहीं ले रही है और ये एक मसला है। हालांकि बीजेपी लीडरों का कहना है कि गडकरी के ये अल्फाज किसी हुकूमत खास के लिए नहीं बल्कि आम तौर पर हुकूमत के लिए कहे गए हैं। गौरतलब है कि 2024 ईस्वी के आम इंतखाबात समेत आने वाले इंतखाबात को ध्यान में रखते हुए गुज़िश्ता हफ्ते बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के नए सिरे से तश्कील की गई। इसमें गडकरी को जगह नहीं दी गई है। 9 मार्च 2022 को ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायरिंग के वाक़े के लिए 3 अफसरान को जिम्मेदार ठहराया गया है। मरकजी हुकूमत के जरिए इन खिदमात को फौरी असर से खत्म कर दिया गया है। अफसरान को आज 23 अगस्त को बर्खास्तगी के अहकाम दिए गए हैं। कसूरवार अफसरान मेयारी ऑपरेटिंग तरीके कार से भटक गए थे, जिसकी वजह से मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हो गया था। बता दें कि पाकिस्तान में गिरी मिसाइल से किसी तरह के कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गैर कानूनी शराब और मंशियात के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने अवामी मकामात पर मंशियात के कारोबार में मुलविस लोगों के पोस्टर लगाने की हिदायत दी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF भी तश्कील दी है। इसके तहत जोन इलाकाई सतह पर नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा। वजीर आला योगी ने कहा कि इस मुहिम में जिन मुजरिमों की निशानदेही की गई है उनकी जायदादें भी जब्त की जाएं और उनके पोस्टर अवामी मकामात पर लगाए जाएं ताकि कौम के खिलाफ जराइम करने वाले मुजरिमों को समाज में सबक सिखाया जा सके। पहले मरहले में बाराबंकी और गाजीपुर में नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला जनाब केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन के दौरान रियासत के कोने कोने से अपने अपने मसाइल को लेकर आए अवाम से खुद शिकायतनामा वसूल कर उनके मसाइल को दरियाफ्त करते हुए यकीन दिलाया कि आपके मसाइल का तस्फिया हर मुमकिन किया जाएगा, जिससे आप लोगों को बार बार दौड़ना न पड़े। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने इलाके में होने वाले यौम मसाइल में अपने मसाइल से बाखबर कराएं, जिससे आपको दूर तक दौड़ना न पड़े। जनाब मौर्य ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि ज़ाबिते के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मसाइल का तस्फिया कराएं, जिससे किसी भी फर्द को बेवजह परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने तेलंगाना में बीजेपी के एक MLA के जरिए नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए काबिल एतराज तबसरे को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि बीजेपी को अपने लीडरों के बिगड़े बोल पर लगाम लगाकर उन्हें शाइस्ता सलूक की जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। मायावती ने मंगल को कहा कि बीजेपी से मुअत्तल साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा की काबिल एतराज बयान से मुल्क का बिगड़ा माहौल अभी ठीक नहीं हो पाया था। अब तेलंगाना से बीजेपी के MLA राजा सिंह ने इसी तरह का इश्तियाल अंगेज काम किया है। ये काबिल मजम्मत है। समाजवादी
پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے بلقیس بانو گینگ ریپ کیس کے قصورواروں کی جیل سے رہائی معاملے پر ٹویٹ کرتے ہوئے بی جے پی حکومت کو ہدف ملامت بنایا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جنسی زیادتی کرنے والوں کا استقبال کرنا نظام انصاف کے ساتھ زیادتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گجرات میں سن 2002 کے گودرا فسادات کے دوران بلقیس بانو نام کی خاتون کے اجتماعی جنسی زیادتی کے تمام 11 مجرموں کو گودرا سب جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ گجرات کی بی جے پی حکومت نے معافی کی پالیسی کے تحت ان کی رہائی کو منظوری دی ہے، جس کو لے کر اکھلیش یادو نے ٹویٹ کر بی جے پی حکومت کو نشانہ بنایا۔ تنظیم علی کانگریس کی ایک میٹنگ عارف آشیانہ چوک میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں بلقیس بانو کیس کے مجرموں کی رہائی اور مہمان نوازی کو سماجی انصاف اور قانون کے منہ پر تماچا قرار دیا گیا۔ علی کانگریس کی صدر روبینہ مرتضیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سماجی تنظیموں کے ذریعے سماجی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے کام ایک زنجیر کی مانند ہے جو چھوٹی چھوٹی کڑیوں سے مل کر بنتی ہے، جس کا ایک سرا ان تنظیموں کی طرف ہے اور دوسرا سرا ضرورت مند لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ اگر یہ کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی نہ ہوں تو پھر انسانی معاشرے تک اسکیموں کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ انہوں نے ایک سماجی تنظیم کی جانب سے ایک دن میں سے زیادہ خون عطیہ کر کے ورلڈ ریکارڈ بنانے کے اعلان پر کہا کہ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ریکارڈ بنانا مقصد ہے یا ضرورت مندوں کو خون عطیہ کرنا مقصود ہے۔ روبینہ مرتضیٰ نے کہا کہ ریکارڈ بنانا اور امداد پر خون مہیا کرانا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہم تعلیم یافتہ قوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف قبول علم کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا ٹینی نے کسان لیڈر راکیش ٹکیت کو 2 کوڑی کا انسان بتایا ہے۔ کسان تنظیمیں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا ٹینی کے خلاف ایک بار پھر سے حملہ آور رخ اختیار کیے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ لکھیم پور کھیری میں ہوئے مظاہرے کے بعد کسانوں نے پیر کے روز جنتر منتر پر مہا پنچایت کر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ساتھ ہی انہوں نے اجے ٹینی کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا۔ اجے مشرا ٹینی نے کہا کہ چاہے جتنے راکیش ٹکیت وکیت آ جائیں، میں راکیش ٹکیت کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ 2 کوڑی کا آدمی ہے، وہ 2 بار انتخاب لڑا، دونوں بار ضمانت ضبط ہو گئی۔ سنبھل میں کانگریس کے اقلیتی شعبے کی جانب سے میڈیا کے توسط سے بیان جاری کیا گیا، جس میں گجرات کی بلقیس بانو کیس کے بارے میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عصمت دری کیس میں سزا پانے والے مجرموں کو حکومت گجرات کی جانب سے رہا کیا جانے کا قدم باعث تشویش ہے۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مجرموں کی رہائی کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس سلسلے میں کانگریس اقلیتی شعبے کی جانب سے 22 سے 28 اگست تک انصاف کی مہم چلائی جائے گی تاکہ انہیں دوبارہ جیل بھیجا جا سکے۔ سدھارتھ نگر میں مشہور زمانہ علمی اور روحانی مرکز براؤن شریف عرس الشاہ محمد یار علی علوی علیہ الرحمہ اور جلسہ دستار بندی کا پروگرام نہایت تسک و احتشام کے ساتھ علامہ غلام عبد القادر علوی کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ عرس کی تقریبات بعد نماز فجر مسجد شعیب الاولیاء میں قرآن خوانی سے شروع ہوئیں۔ بعد نماز ظہر فاتحہ، بعد نماز عصر صاحب سجادہ علامہ علوی کی ملک کی مختلف خانقاہوں کے سجادگان، علماء اور مشائخ سے ملاقات اور ملی مسائل پر تبادلہ خیال۔ بعد نماز مغرب چادر اور گاگر کا جلوس نکالا گیا۔ صاحب سجادہ نے فاتحہ خوانی، شجرہ خوانی، امن عالم، ملک کی ترقی، مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے دعا کی۔ بعدہ لنگر کا اہتمام ہوا اور بعد نماز عشاء جلسہ دستار بندی کا پروگرام شروع ہوا۔ بریلی میں بی جے پی کے شہر گڑھ منڈل کے انچارج اور برج حلقے کی پسماندہ طبقاتی تنظیم کے سبکدوش ہونے والے علاقائی جنرل سیکریٹری سریش راٹھور نے پارٹی کے سبکدوش ہونے والے ایم ایل اے اور سابق ضلع صدر سے اپنی جان کو خطرہ بتایا ہے۔ فیس بک پر اپلوڈ کیے گئے خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 دن سے انہیں مسلسل جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اگر ان کے اور خاندان کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو سوربھ، ٹنکو، سنتوش ساہو اور ان کے بہنوئی سورج راٹھور ذمہ دار ہوں گے۔ سریش نے آگے بھی لکھا ہے کہ وہ یہ خط سوشل میڈیا کے ذریعے وزیر اعلیٰ کو بھی بھیج رہے ہیں۔ حمیرپور میں قومی تپیدق کے خاتمے کے پروگرام کے تحت ضلع کے صحت مرکز میں تعیناتی کمیونٹی ہیلتھ آفیسر یعنی CHO کی 2 روزہ تربیت منگل کو اختتام پذیر ہو گئی۔ چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر AK راوت نے CHO کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے علاقوں میں TB کے مریضوں کی اسکریننگ کریں۔ یہ بھی کہا کہ TB کے مرض کو صرف علاج اور روک تھام سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ ضلع کے 81 CHOs کی 2 روزہ تربیت پیر سے شروع ہوئی اور منگل کو ختم ہوئی۔ چیف میڈیکل آفیسر نے کہا کہ مرکزی حکومت نے سال 2025 تک ملک کو TB سے پاک بنانے کی مہم شروع کی ہے۔ اس کے پیش نظر TB کے مریضوں کے مناسب علاج اور غذائیت پر کام کیا جا رہا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق
ملائیشیا کی سپریم کورٹ نے منگل کو سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو بدعنوانی کے ایک معاملے میں سنائی گئی 12 برس کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ خبروں کے مطابق مسٹر نجیب کو سزا سے بچانے کی اپنی آخری کوشش میں ان کے وکیل نے چیف جسٹس کو کیس کی صدارت کرنے والے پینل سے ہٹانے کی درخواست دی، تاہم چیف جسٹس نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 5 ججوں کے پینل نے متفقہ طور پر یہ پایا کہ 7 مقدمات میں ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ درست تھا اور عدالت نے سابق وزیر اعظم کی سزا کی توثیق کر دی۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج کو دھمکانے پر توہین عدالت معاملے کی سماعت کے دوران سربراہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ کی جانب سے تشکیل دیے گئے بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب رپورٹ کے مطابق جسٹس محسن اختر گیانی نے کہا کہ کیا جو بھی عدالت کسی کے خلاف فیصلہ دے گی اس کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیں گے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اٹھیں اور خود اپنا انصاف کرنا شروع کر دیں؟ اس رتبے کا آدمی جو وزیر اعظم رہ چکا ہو وہ ایسا بیان کیسے دے سکتا ہے؟ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ افغانستان کے غیر ملکوں میں موجود اربوں ڈالر کے منجمد اثاثوں کے اجرا سے متعلق مذاکرات اور بات چیت کو آگے بڑھائے گی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کی تباہ شدہ معیشت کو بحال کرنے میں مدد کرنے کے اقدام پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ انسانی بحران سے متعلق واشنگٹن کے بڑھتے ہوئے خدشات کو نمایاں کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی کوششوں کا بنیادی نقطہ یہ منصوبہ ہے کہ غیر ملکی قبضے میں موجود افغان مرکزی بینک کے اربوں ڈالر کے اثاثوں کو مجوزہ سوئس ٹرسٹ فنڈ میں منتقل کر دیا جائے۔ منصوبے کے تحت رقم کا اجرا عالمی بورڈ کی مدد سے کیا جائے گا اور اس عمل میں طالبان کو نظر انداز کیا جائے گا۔ یورپی یونین شدید سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے پاکستان کو 7 کروڑ 60 لاکھ روپے فراہم کرے گا۔ واضح ہے کہ سیلاب نے پاکستان کے کئی حصوں میں تباہی مچا دی ہے۔ اسلام آباد میں یورپی یونین کے مشن کے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ امداد جنوبی مغربی پاکستانی صوبے بلوچستان میں سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں شدید متاثر ہونے والوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے پر توجہ مرکوز کرے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تباہ کن سیلاب نے پاکستان میں تباہی کی ایک داستان چھوڑی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں، معاش اور سامان کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر نے تاکید کی ہے کہ سعودی اتحاد کشیدگی بڑھا کر جنگ بندی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے مؤثر اقدام عمل میں لائے جانے کا مطالبہ کیا تاکہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن جانے والے ایندھن کے حامل بحری جہازوں کو روکنا بند کر دے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد یمن کے مختلف صوبوں اور اسی طرح سرحدی علاقوں میں جاسوسی کی پروازیں انجام دے کر جنگ بندی سمجھوتے کو پامال کر رہا ہے۔ اس سے پہلے یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاد نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ سعودی اتحاد نے اپنی مسلسل خلاف ورزیوں سے جنگ بندی سمجھوتے کو تقریباً غیر مؤثر بنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی جارحیت کے نتیجے میں یمن کا 85% بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کو شدید غذائی بحران کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ